امبرین لکھتے ہیں کہ یہ سوچا کہ آئندہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی. نہیں، لیکن بچوں کے معاملات میں تو مداخلت کیے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. باقی لوگوں کے ساتھ مداخلت نہ کریں، لیکن جن لوگوں کے ساتھ آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں ان سے مداخلت سے کیسے پرہیز کر سکتے ہیں؟ مثلا اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو آپ کو مداخلت کرنی ہوگی کہ وہ غلط کام نہ کریں. صاحبہ یہ صبا نے لکھا ہے کہ کل میں سارا دن ہر وقت اللہ کی مدد مانگتی رہی. یعنی انہوں نے کل کے سبق میں یہ سیکھا تھا کہ ہر معاملے میں اللہ کی مدد مانگے، اور اسی چیز نے ان کو ہیلپ کی کہ بچوں کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا رکھے. الحمدللہ آپ سب کی اچھی کوششیں ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ مزید غور سے سنیں اور اہم چیزوں کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں، کتاب کو بھی انڈر لائن کریں جہاں کوئی اہم چیز ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ الگ ڈائری بھی بنائیں جس میں آپ یاد رکھنے کی ایک بات لکھیں، کیونکہ بعض اوقات ڈائری بھی اتنی لمبی لکھی جاتی ہے کہ اس میں پھر دوبارہ پڑھنے میں بھی مشکل ہو سکتی ہے. اور ہر روز کے ٹاپک میں سے کوئی ایک بات ایسی لے کر اٹھے کہ جس پر آپ اگلے دن تک غور کرتی رہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں کو تلاش کریں. تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ نمبر 1 غور سے سننا ہے. نمبر 2 اپنی ریڈنگ درست کرنی ہے. نمبر 3 میرے پڑھانے کے بعد اس پیج کو آپ خود بھی ایک دفعہ لاؤڈلی پڑھیں گے، چاہے کلاس کے فوراً بعد پڑھ لیں یا پھر آپ کوئی ایک وقت مقرر کر لیں اس وقت. اور نمبر 3 یہ کہ اہم حصوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے. جو کچھ آپ سنیں گے، سوچیں گے، اس پر مزید نقطے تلاش کریں گے، اور پھر اپنے سے یعنی خود سے اس کو ایکسپریس کرنے کی بھی پریکٹس کریں گے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان پڑھ کر سنا دے، اور ایک یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اسے اپنے اندر ڈائجسٹ کرے اور پھر اپنے الفاظ میں اسے دوسرے کو بتانے کی کوشش کرے. وہ بات زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. جیسے استاد میں نے بھی کل یہی کیا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ جو کل بات اسٹرائک کی تھی نا وہ یہ تھی کہ مسائل سے لڑنے کی کوشش نہ کریں بلکہ مسائل کو نظر انداز کریں اور زندگی میں جو کنسٹرکٹیو چیزیں ہیں ان پہ زیادہ توجہ دیں. بالکل. مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی کہ پھر میں نے اس کو لکھ کے نوٹس بورڈ پہ لگا دیا تھا کہ جب بھی کبھی ذہن میں یہ چیز آئے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ پرابلم ہے یا یہ مسئلہ ہے تو میں فوراً اپنے آپ کو ریمائنڈ کروا لوں کہ نہیں مجھے زیادہ کنسٹرکٹیو کاموں پر توجہ دینی چاہیے. بالکل، کیونکہ مسائل تو جب تک ہم زندہ ہیں وہ ساتھی ہیں، وہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتے. تو چلیے آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 9. خدا. خدا ایک ہے. خدا ایک ازلی اور ابدی حقیقت ہے. ازلی کا مطلب ہے ازل سے، ابتدا سے، اور ابدی ان انتہا تک، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہ سب کچھ ہے، ہر چیز خدا سے ہے، خدا کسی چیز سے نہیں. خدا ہر چیز کا خالق بھی ہے اور وہی تمام عالم کا انتظام کرنے والا ہے. یہ عالم ہے لفظ عالم نہیں، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. عالم ہوتا ہے جاننے والا اور عالم ہوتا ہے جہان، دنیا، کائنات. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لفظ خدا استعمال کر رہے ہیں، جبکہ بہت سارے لوگ اس معاملے میں اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لفظ خدا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں. بات یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں لکھی، یہ کتاب غیر مسلمز کے لیے بھی ہے، اور بسا اوقات غیر مسلمز کو اگر ہم اپنی ٹرمینالوجی میں بات کرتے ہیں تو ان کے لیے بات سمجھنا مشکل ہوتا ہے. صرف لفظ جو ہے خدا کا، اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. خدا کا لفظی معنی ہوتا ہے جو خود بنا، کسی نے اس کو نہیں بنایا. مسلمانوں کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لفظ اللہ ہی بہتر ہے. ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں اسی کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی وقت آپ کسی نان مسلم سے بات کر رہے ہیں
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے سامنے اگر یہ لفظ پروناؤنس کیا جائے یا وہ بولنے کی کوشش کریں تو بعض اوقات مشکل بھی ہوتی ہے. تو دوسرے کو سمجھانے کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے جن میں بذات خود کوئی قباحت نہ ہو، کوئی غلط معنی نہ ہو. خدا جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ریسنٹلی مسلمانوں میں کچھ لوگ اس معاملے میں بہت ہی اوور سینسٹیو ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس لفظ کے استعمال کو بین کر دیا ہے یا یہ کہ معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس لفظ کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن افضل بہرحال اللہ ہی ہے. اور ہم آلٹرنیٹلی بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کسی نان مسلم سے بات کر رہے ہیں تو آپ خدا کا لفظ بھی بول سکتے ہیں اور پھر ساتھ اللہ کا بھی بولیں تاکہ وہ سمجھ جائے کہ اصل لفظ یا اصل اس ہستی کا نام اللہ ہی ہے. جیسے سادہ انگلش میں گاڈ بھی جی ہاں اگر کہیں تو وہ زیادہ جلدی بات سمجھ جائیں گے. جی، کیونکہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہی نہ ہو، اگر آپ اس کو اللہ کا لفظ بول کے تعارف کرا رہے ہوں تو وہ سب سے پہلے تو لفظ اللہ ہی میں گم ہو جائے گا کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ بالکل اجنبی چیز ہو. تو آپ ابتدا میں تعارف کے لیے لفظ گاڈ یا خدا استعمال کر سکتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو اصل پر لے جائیں. یہ لکھتے ہیں کہ خدا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے. بنیادی طور پر یہ یہاں پر آیت الکرسی کا ترجمہ کر رہے ہیں. آیت الکرسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہترین تعارف ہے. آپ لوگوں میں سے جو لوگ قرآن مجید پڑھ چکے ہیں انہوں نے آیت الکرسی کی تفسیر میں یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف ہے، اور اس کو اگر آپ ایک خاص انداز سے لکھیں، مثلا سب سے پہلے اوپر لکھیں اللہ اور پھر لکھیں اللہ لا الہ الا ہو اور پھر اگلی لائن میں لکھیں الحی القیوم. شازی آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں جب اس آیت کو پڑھایا گیا تھا تو میں نے اسی انداز میں لکھوا کر سافٹ بورڈ پہ لگوایا تھا تاکہ لوگ اس کو ایک نئے انداز میں لکھا ہوا دیکھیں اور زیادہ غور کر سکیں. جی بالکل استاذہ، الحمدللہ. اور اس سے یہ کہ یاد بھی رہی تھی وہ چیزیں اور جیسے ذہن میں پرنٹ ہو گیا تھا کہ اور ہر جیسے صفت پہ زیادہ فوکس کرنے کا موقع ملا تھا. جی ہاں، الگ الگ پھر غور و فکر کا موقع ملتا ہے. پھر اس کا جو پرنٹ ہے میں بھی ویب سائٹ پہ کہیں ہو، یعنی اس خاص انداز سے آیت الکرسی لکھنے کا، وہ پھر ان کو فراہم بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ لوگ بھی اپنے سامنے اس طرح لکھ کے لگا کر ایک ایک صفت پر الگ سے غور کریں. خدا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا. اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے. اسی کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، وہ تھکتا نہیں ان کے تھامنے سے، اور وہی ہے بلند مرتبے والا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہترین تعارف ہے. اس کی تفصیل کے لیے آپ آیت الکرسی کی تفسیر سن سکتے ہیں جو کہ الگ بھی کیسٹ میں دستیاب ہے اور انٹرنیٹ پہ بھی اس کا لنک آپ کو مل جائے گا. جب بھی کبھی آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کرانا چاہیں تو آپ آیت الکرسی کے الفاظ پر غور کریں کہ اللہ کون ہے. وہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اصل الہ وہی ہے. وہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. سب کا تھامنے والا ہے، یعنی سب کو زندگی دینے والا وہی ہے. ہر چیز کا انتظام وہی چلا رہا ہے. آسمانوں کو تھامنے والا، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. یعنی انسانوں کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ اس میں نہیں.
اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اس موقع پر آپ لوگوں کو چیزوں کے نام گن کے بتا سکتے ہیں کہ یہ بھی چیز، یہ سب اسی کی ہے. اصل مالک وہ ہے. کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ یعنی سب سے بڑا اختیار اور طاقت اسی کے پاس ہے. سب فیصلے اسی کے ہیں اور اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. حتیٰ کہ اگر اس کے کسی فیصلے میں کوئی سفارش کرنا چاہے تو جب تک وہ اجازت نہ دے سفارش بھی نہیں کر سکتا. وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے یعنی لوگوں کے سامنے ہے، فیوچر ہے ان کا، اور وہ جانتا ہے جو ان کے پیچھے ہے یعنی ان کے پاسٹ کو بھی، اور ویسے فزیکلی بھی جو کچھ ہمارے پیچھے ہم نہیں دیکھ سکتے مگر اس کے لیے سب برابر ہے. اور وہ اس کے علم میں یعنی لوگ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. احاطہ کا مطلب یہ کہ اس کو پوری طرح گراسپ نہیں کر سکتے، اس کے سارے پہلوؤں کو نہیں جان سکتے، مگر جو وہ چاہے یعنی جتنا علم وہ کسی کو دینا چاہے بس اتنا ہی علم انسان کے پاس ہو سکتا ہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، یعنی ہر جگہ اسی کا اختیار ہے، اسی کی بادشاہت ہے. وہ تھکتا نہیں ان کے سامنے سے، ان کے تھامنے سے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ان سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہیں اور ان کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ان کو چلا رہا ہے، اور وہ اس سارے انتظام میں تھکتا نہیں. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان ہو، بوڑھا ہو جاتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، بھولنے کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح گھر کے انتظاموں میں آپ دیکھیں کہ دن میں آپ کام کرتے ہیں تو شام تک آپ بالکل تھک چکے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے بالا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں پرفیکٹ نظر آتی کائنات کے اندر. کبھی سورج کے نکلنے میں 1 سیکنڈ کی تاخیر نہیں ہوئی. اسی طرح باقی کاموں میں بھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک اور تعارف جو ہے وہ سورۃ اخلاص ہے. پلے کر دیجیے. کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں. قرآن کی یہ سورۃ الاخلاص، بعض لوگ اس کو اخلاص پڑھتے ہیں تو یہ اخلاص ہے، توحید الہی کی صورت ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی وننس اور ایک ہونے کی بات کی گئی ہے. وہ نہ صرف یہ بتاتی ہے کہ خدا ایک ہے، بلکہ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خدا کے ایک ہونے کا مطلب کیا ہے. اس صورت میں خدا کے تصور کو تمام آمیزشوں سے الگ کر کے پیش کیا گیا ہے جس میں ہر زمانہ کا انسان مبتلا رہا ہے. یعنی ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ غلط فہمی کا شکار رہے اور اس کے ساتھ دوسروں کو الہ قرار دیتے رہے، تو یہ صورت ان سب کی نفی کرتی ہے. خدا کئی نہیں، خدا صرف ایک ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بذات خود ہر چیز پر قادر ہے. وہ اس سے بلند ہے کہ انسانوں کی طرح وہ کسی کی اولاد ہو یا اس کی کوئی اولاد ہو. وہ ایسی یکتا ذات ہے یعنی یونیک، جس کا کسی بھی اعتبار سے کوئی مثل اور برابر نہیں، کوئی ایکول نہیں، کوئی پارٹنر نہیں. ہر قسم کی یکتائی صرف ایک ہستی کے لیے ہے، یعنی یونیکنس جو ہے وہ صرف ایک ہی کے لائق ہے، اور وہ ہستی صرف خداوند ذوالجلال کی ہے. ایک خدا کا تصور اسلام کا مرکزی یعنی سینٹرل پوائنٹ ہے، سینٹرل تصور ہے، کانسیپٹ ہے. یہی عقیدہ اسلام کا اصل سرا ہے، اور یہی اسلام کی تمام تعلیمات کا واحد سرچشمہ ہے. یہ جملہ جو ہے آخر کا، یہی اسلام کی تمام تعلیمات کا واحد سرچشمہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہی سے ہمارے دین کی باقی تمام چیزیں جو ہیں ان کا نقطہ آغاز یہی ہے. تو آج کے اس سبق میں جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کریں گے، مختلف چیزوں پر غور کریں گے کہ یہ کیسے بنی ہیں، کس نے بنایا ان کو اور کیوں بنایا، اور اللہ کے سوا کوئی اور الہ کیوں نہیں ہو سکتا.
اور آج کے لیسن میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کی باتیں ہیں، ان کو آپ انسرکل کریں گے. آج کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ملیں گے. اس چیپٹر پر کچھ سوالات ہوں گے تو آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.